بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندے یہ سمجھتے ہیں کہ اڑنے کی آرزو رکھنا دیوانگی ہے، اور وہ جنہیں بلند پروازی ملتی ہے جانتے ہیں کہ کم سے کم اڑنے کی آرزو ہی رکھنا زندگی کی علامت ہے، اور یہ آرزو بھی نہ رکھنا توہین زندگی ہے۔ اور کیسا حسین امتزاج ہے کہ میں آج جن نونہالان وطن سے مخاطب ہوں وہ فضائے بسیط کو چیر کر وطن کی دفاعوں میں محو پرواز رہنا چاہتے ہیں، اور تذکرہ اس ہستی کا ہے جو پکار اٹھی تھی کہ میرا نیلگوں آسماں بے کرانا۔ خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو اقبال کے جس شعر سے آغاز کر رہا اس میں اقبال نے خود یہ اعتراف کیا کہ مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے، اور یہ بات مذاکر نہیں عملاً درست ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک پیچیدہ متنوع اور تہ بتہ مخلوق ہے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ تذکرہ اقبال جیسی شخصیت کا، اس لیے شاید اس گفتگو میں ہم اقبال کی شخصیت کے کسی ایک پہلو سے بھی مکمل طور پر آگاہ تو نہ ہو سکیں، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اس بحر بے قرار کے کنارے بیٹھ کر کچھ موجوں سے کچھ دیر کے لیے اپنے خرمن دل کو مزید روشن بھی کریں گے، اور اس بے قراری سے کچھ سبق سیکھنے کی سعی بھی ہوگی۔ خواتین و حضرات، اقبال کے فلسفہ خودی، بے خودی، شاہین، فلسفہ حیات، یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو ضرور ہوں گی، لیکن اقبال کی نجی زندگی، اس کے کچھ حسین گوشے میں آج آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ خواتین و حضرات، اقبال کے شاعر استاد جن کا تذکرہ آپ نے سنا، میر حسن، ان کی ایک بیٹی جو 80 اور 90 کے پیٹے میں ہے، حیات ہے۔ اقبال کے پوتے میرے ایک دوست کے مالک مکان، انہوں نے اپنی پھوپھی سے سنے ہوئے چند واقعات ہدیتاً نظر کیے جو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، ایک دن اقبال کی طبیعت بہت خراب تھی، سردی اور نزلہ، اور اقبال عام طور پر گھر میں رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اس دن ایک دوست سے ملاقات طے تھی شام۔ اقبال گھر سے نکلے، شال اوڑھی ہوئی تھی، دوست کے ہاں پہنچے، سردی سے طبیعت اور زیادہ مزمحل ہو گئی۔ جب دوست کی بیٹھک میں بیٹھے تو اس نے کہا کہ آپ کو بہت شدید فلو ہے اور شاید کچھ بخار بھی، تو آپ 1 منٹ ٹھہریے، میں گھر میں ایک دوا پڑی ہے، کوئی جوشانہ یا کوئی اور چیز میں وہ بنوا کر لاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اندر گئے تو ان کی بیٹی جو اقبال انکل کو بہت چاہتی تھی کمرے میں بیٹھک میں تشریف لائی۔ انہوں نے دیکھا کہ اقبال اپنے سر کو پکڑے بیٹھے ہیں، وہ سمجھی شاید انکل سو گئے ہیں۔ انہوں نے شرارتاً وہ جو ایک نیا کیمرہ انہیں ولایت سے ملا تھا اس سے اقبال کی تصویر کھینچ لی۔ اب اقبال اپنے سر کو مٹھی پر ٹکائے، نیم وا آنکھوں سے شال کندھوں پر اوڑے بیٹھے دوائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تصویر اتنی معروف ہوئی کہ آج بھی اگر آپ نے دائیں طرف دیکھیں تو یہ اسی تصویر کا عکس ہے جس میں بعد میں مصوروں نے گود میں کتابیں رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ اقبال گہری سوچ میں ڈوبے پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ ہیرے اور عام پتھر میں دیکھنے کے لحاظ سے کوئی ایسا فرق نہیں۔ ہیرے کو اپنی مضبوطی اور سختی نسبی خصوصیت کے طور پر ملتی ہے، لیکن یہ جوہری کی نظر ہوتی ہے جو اس ہیرے کی سختی کو پہچانتی ہے، پھر تراشتی ہے، اور پھر اسے وہ چمک دمک عنایت کرتی ہے کہ وہ ہیرا کہیں کسی ہنائی انگلی میں نگینے کی جگہ فٹ ہوتا ہے اور کہیں کسی نازنی کے گلے کا ہار بنتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ہیرے کی سختی اپنی جگہ اور جوہری کی نظر اور اس کی زرد اپنی جگہ۔
اقبال اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسے بہت سارے جوہری ملے جنہوں نے اقبال کو اقبال بنایا. انہی میں ایک معروف نام میر حسن کا بھی ہے. میر یامین جو میر حسن کے پوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اقبال اپنے بچپن میں ایک دفعہ گلی میں کھیل رہے تھے تو میر حسن نے اقبال کو آواز دی کسی کام کے لیے. اقبال اپنا کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لائے. یہ قیلولے کا وقت تھا اور میر حسن قیلولے کے بہت شدت سے عادی تھے. اقبال کے پہنچتے پہنچتے استاد محترم گہری نیند سو چکے تھے. اقبال آئے اور سرہانے ٹھہر گئے. میر صاحب نے اپنا قیلولہ مکمل کیا. جب بیدار ہوئے پہلی نظر اقبال پر پڑی، خفگی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اقبال نے سارا قصہ بیان کیا تو پھر انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اقبال کو اصل میں گندم چکی تک بھیجنے کے لیے پسوانے کے لیے بلایا. انہوں نے اقبال سے اس گندم کو چکی تک پہنچانے کے لیے کہا. اقبال نے خوش دلی سے اسے قبول کیا. یہ اقبال کا اپنے استاد سے تعلق یک طرفہ نہیں تھا. جب اقبال کے انتقال کی خبر میر حسن کو ملی تو میر حسن اس وقت لاہور میں تھے اور گھر میں جوتا اتارے بیٹھے تھے. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ابا جان خبر سننے کے بعد ایسے ہی ننگے پاؤں بغیر کچھ کہے افسردہ دل اور چہرہ لیے اڈے کی طرف دوڑے. ملازم جوتا اٹھا کر پیچھے پیچھے بھاگا. جب میر حسن سواری پر بیٹھ گئے تو انہیں ہوش آیا کہ وہ تو ننگے پاؤں. تو انہیں ملازم نے جوتا دیا جو انہوں نے پہنا اور اس حالت میں روتے دھوتے وہ سیالکوٹ کے لیے روانہ. خواتین و حضرات، اقبال کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ جو حلال و حرام کا تصور ہے اقبال کے ہاں یہ بہت شدید ہے. میر یامین نے بتایا کہ اقبال کے بچپن میں والدہ اقبال کو کہیں یہ شک ہو گیا کہ ان کے ہاں جو گوالا دودھ لے کر آتا ہے اس کی اپنی کمائی حلال نہیں. انہوں نے فوراً اس گوالے سے دودھ لینا بند کیا اور گھر میں ایک بکری پالی. اقبال کو ان کے سارے بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں صرف اسی بکری سے وہ دودھ دیا جاتا رہا کہ کہیں بچے کی پیدائش میں حرام کے ایک لقمے کا شائبہ تک نہ رہے. اقبال نے سچ کہا تھا کہ ہزاروں سال کی نرگس ہوتی ہے تو ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے اور ایسے دیدہ ور کے لیے ایسی ماں بھی درکار ہوتی ہے جو اس احتیاط سے بچوں کی پرورش کرتی ہے. خواتین و حضرات، اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں. اقبال کا احسان مشرق و مغرب کے فلسفوں پر ہے، لیکن زبان اردو پر جو اقبال نے احسان کیا ہے وہ بھی کمال ہے. اقبال نے لفظوں کے معنی بدل دیے. اقبال سے پہلے تک لفظ خودی تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اقبال نے جب تک خودی کو استعمال کیا تو اسے عرفان ذات بنا کر استعمالی فخر کے ساتھ تبدیل کر دیا. لیکن اقبال تکلف کی اشعار کی گفتگو میں تو اردو بولتے تھے. گھر میں اور بے تکلف دوستوں کے ساتھ عام طور پر پنجابی بولتے تھے اور پنجابی بھی سیالکوٹی لہجے میں بولتے تھے. انہوں نے ساری زندگی وہ جو فالودہ انہیں پسند تھا اسے کبھی گھر میں فالودہ نہیں کہا، ہمیشہ فلودہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. اور لباس میں دھوتی اور بنیان گھر کے اندر ان کا پسندیدہ لباس تھا، جبکہ باہر نکلتے ہوئے انگریزی کوٹ اور جب وکالت کے لیے جانا ہوا تو یہ سارے لباس انہوں نے ضبطاً کیے. عزیز طلبہ، یہ وطن کی محبت عجیب شے ہے اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں. آپ جانور کو بھی اس کی جائے پیدائش سے کہیں اور لے جائیں، اس کے وطن سے کہیں اور لے جائیں تو وہ بھی واپس لوٹنے کی صحیح ضرور کرتا ہے. اقبال نے اس محبت کو بھی عجیب رنگ میں دیکھا. اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. عزیز طلبہ، وطن سے محبت کا یہ عجیب احساس مجھے عرفات کے میدان میں ہوا. میدان عرفات جو چٹیل میدان ہے اور مکہ سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، سبزہ نام کو نہیں ہے. وہاں جب میں زیارت کے لیے
جبل احد پر گیا تو یہ بتایا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل ضیاء نے وہاں کے اس وقت کے شاہ سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میدان عرفات میں کچھ پودے لگا دیے جائیں تاکہ درختوں سے حاجیوں کو کچھ تو چھاؤں نصیب ہو۔ اجازت ملنے پر پاکستان سے نیم اور دھریک کے کچھ پودے بھجوائے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ پودے چل نہیں سکے۔ لیکن کیونکہ محبت اور جذبہ پیچھے موجود تھا، جنرل ضیاء الحق نے پھر درخواست کی اور اس دفعہ کثیر تعداد کے اندر پودے اور پاکستان سے مٹی خاص طور پر میدان عرفات کے لیے بھجوائی۔ اور میرے اور آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان نے اس مٹی کو قبول کیا، وہ پودے چلے، اور آج اگر مکہ میں اتنا سبزہ کہیں دیکھنا ہو تو سوائے میدان عرفات کے اور کہیں نظر نہیں آتا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے بھیجے ہوئے نیم اور دھریک کے پودے موجود ہیں۔ اس جبل رحمت پر چڑھتے ہوئے اقبال کا یہ شعر بار بار زبان پر آیا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور عزیز طلبہ، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر اتنا فخر کبھی نہیں ہوا۔ جب وہ گائیڈ نے یہ سب کچھ سنایا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں سب کو بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں، جہاں کی مٹی اس میدان کے اندر آئی ہے جہاں حشر میں مجھے اور آپ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال آفاقی نہیں الہامی شاعر ہے، کیونکہ ان کے کلام میں جو روانی تسلسل اور کشف پایا جاتا ہے وہ اسے الہامی بنا دیتا ہے۔ اقبال نے جو بات اب سے برسوں پہلے کی تھی وہ ایسے لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے لیے کہی ہے۔ میں جب اپنے ارد گرد پھیلے ہوئی منافرت کو، نفرت کو، فرقوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اقبال کا وہ پیغام یاد آتا ہے کہ واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامائے محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ خواتین و حضرات، اقبال نے یہ سب کچھ تب کہا تھا جب ایسا سوچنا بھی بغاوت تھی اور کان ایسے الفاظ سے ناآشنا تھے اور ایسی جرت گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اقبال نے ہمیشہ وہ بات کہی جو حق تھی، چاہے اس کے لیے راستہ جو بھی اختیار کرنا پڑا ہو۔ جبھی تو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خن، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ خدا ہوں نہیں دانہ اسپن۔ عزیز طلبہ، ہم اس امت میں سے ہیں جو شعلوں کے اندر مسکرانا نہیں، ان میں پھول کھلانا بھی جانتی ہے، لیکن اس کے لیے حق کہنا مشکل اور حق کے ساتھ ٹھہرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اقبال کا پیغام یہی ہے کہ جب نفرتوں فرقوں کی آگ لگے تب بھی ایک امت بن کر فرقہ واریت کے بتوں کو توڑ کر حق کا ساتھ دیا جائے۔ اور عزیز طلبہ، مجھے آپ کا جواب یس سر کی صورت میں چاہیے، کیونکہ اس اتحاد سے دنیا کی امامت ملتی ہے۔ کیا آپ دنیا کی اس امامت کے لیے تیار ہیں؟ دنیا کی امامت کے لیے اتنے سے یس سر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سوال میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو دنیا کی اس امامت کے لیے تیار سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کو اس امامت کے لیے تیار کریں اور آپ ان سارے بتوں کو توڑ کر دنیا کی امامت کر پائیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ کوئی ایسی ماورائی بات نہیں ہے، ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پوشیدہ صلاحیتوں کو تلاش کیا جائے، ورنہ من میں جان کر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ آخر میں اقبال کے انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اقبال نے کہا کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں
کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔